من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج سورہ معارج کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 14 تک پڑھی گئی۔ پیچھے کے درس میں آیا تھا کہ اللہ پاک نے اس خیال کی تردید کی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت یوں ہی ایک بات ہے جو کہہ دی گئی ہے اور قیامت کوئی وقوع نہیں ہے جی، اور آپ کے سامنے یہ بھی آیا تھا کہ بعض لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ارے بھائی وہ قیامت کب آئے گی، وہ لے کر کے آؤ۔ مختلف مقامات پر اس کا قرآن کریم نے جواب دیا ہے۔ پچھلے درس میں بھی آیا تھا کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل اس کو نزدیک جانتے ہیں، چونکہ علم الہی میں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ جی، آج جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ رب العالمین قیامت کے دن کی منظر کشی کر رہے ہیں کہ وہ دن کتنا ہیبت ناک اور ہولناک ہوگا، اور اس دن یہ بڑے بڑے پہاڑ اور یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان جو آپ کے چھتوں پر بغیر ستون کے واقع ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ قرآن میں آپ بار بار پڑھتے ہیں اور بار بار سن بھی چکے ہیں کہ مشرکین نے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، یا سورہ القاریہ میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ تو یہ اتنے لمبے چوڑے پہاڑ اور اتنا لمبا چوڑا آسمان یہ بالکل ہی بے وزن بے حقیقت ہوگا، اور یہ انسان جو آج اتراتا ہے، اکڑتا ہے اور اپنی کسی بھی مادی چیز پر غرور کر کے اللہ پاک کی وحدانیت اور حضرت خاتم النبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت یا قرآن جیسی سچی اور پکی ایک حقیقت پر مبنی کتاب کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، تو حقیقت جھٹلانے سے بدلتی نہیں ہے، حقیقت حقیقت ہی ہوتی ہے، چاہے اس کو کوئی مانے یا کوئی نہ مانے، جھٹلانے سے حقیقت ٹلتی بھی نہیں ہے۔ تو آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین اسی کی منظر کشی کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیے، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا ہوا۔ تانبا جب پگھل جاتا ہے تو جو اس کے اندر کیفیت ہوتی ہے وہ آسمان کی قیامت کے دن ہوگی۔ بعض نے کہا کہ مہل کا ترجمہ تیل کی تلچھٹ ہے، تیل جو انسان نکالتا ہے مشین سے، اور مشین سے نکالنے کے بعد کسی برتن میں رکھ دیتا ہے تو خالص تیل اوپر آ جاتا ہے اور اس کا جو گندگی کچرا ہوتی ہے وہ نیچے جم جاتا ہے، تو اس سے ایک تعبیر دی گئی ہے۔ آسمان پگھل جائے گا، پگھلایا ہوا تانبا یا کوئی اور دھات یا تیل کی تلچھٹ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ آسمان کے رنگ مختلف ہوں گے، کبھی مہل کی طرح، کبھی سرخ تیل کی تلچھٹ کی طرح، اور کمزور ہو کر پھٹ جائے گا، یعنی اس کی جو آج ٹکا ہوا ہے ہمارے آسمان
وہ ختم ہو جائے گا. کتنے منٹ ہو گیا بیٹا؟ 5. ہاؤ مچ ٹائم؟ 5. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی ہوئی. پہاڑ اون بن جائیں گے. اون مختلف رنگ کی ہوتی ہے اور پہاڑوں کی رنگتیں بھی مختلف ہیں. قرآن میں خود ہی کہا گیا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدُدٌ بَيْضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. جی دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے کَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، جیسے کہ سورہ القاریہ میں ہے. یعنی پہاڑ دھنکی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصِّرُونَهُمْ. یہ بات بہت قابل ذکر ہے. اور اللہ نہ پوچھے گا دوست دار کو. قیامت کا دن دنیاوی کتنے بڑے دوست ہوں پکے، لیکن قیامت میں کوئی دوست کسی دوست کو قطعاً نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، سب نظر آئیں گے ان کو. ایسا نہیں ہوگا کہ دوست سے دور ہے تو نہیں پوچھے گا، ہوں گے قریب لیکن کوئی کسی کو، یعنی نفسا نفسی ہوگی قیامت کے دن. شاہ صاحب لکھتے ہیں سب نظر آ جائیں گے، یعنی دوستی ان کی نکمی تھی. ایک دوسرے کا حال دیکھے گا مگر کچھ مدد و حمایت نہ کر سکے گا. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی یا مشاہدہ حال کی وجہ سے دماغ غائب ہو جائے گا. یعنی گھبراہٹ میں، بےقلی کے عالم میں انسان کبھی اتنا ہوتا ہے کہ قریب میں اس کا دوست ہے لیکن اس کو اس کا کوئی خبر نہیں ہوتا ہے. چہرہ کا اتار چڑھاؤ اور نیلا پینا ہونا سوال کرنے ہی نہ دے گا. لا الہ الا اللہ. غرض یہ کہ گہرے دوست نظروں کے سامنے ہوں گے مگر ان کے احوال کی بھی پرسش کوئی نہ کر سکے گا، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا. امام بغوی نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن تمام جن و انس نظروں کے سامنے ہوں گے. باپ، بھائی، عزیز، دوست، سب کو آدمی آنکھوں کے سامنے دیکھے گا مگر اپنی مصیبت میں ایسا مشغول ہوگا کہ دوسرے کو پوچھ نہ سکے گا. ہر شخص پر نفسی کا عالم ہوگا. لیکن آپ گھبرائیے نہیں، میں ابھی بتا رہا ہوں. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ. چاہے گا گنہگار کسی طرح چھڑائی میں دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو. باپ کوشش کرے گا کہ میں اپنے بیٹے کو سپرد کر دوں عذاب سے بچنے کے لیے اور مجھے عذاب سے نجات مل جائے. جبکہ آج کی دنیا میں ہے کہ باپ اپنی ہر خوشی کو قربان کر دیتا ہے بیٹے پر. پوری رات جگا رہتا ہے. جس کے چھوٹے بچے ہیں دیکھیے، کان میں درد ہے تو کندھے پہ لگا لے گا بابو 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 کر کے پوری رات صحن میں ٹہلاتا ہے. لیکن یہ قیامت کا دن ایسا آئے گا کہ کیا کریں گے؟ باپ چاہے گا کہ میں اپنے بیٹے کو عذاب کے سپرد کر دوں اور مجھے نجات مل جائے. وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی ساتھ والی کو اور اپنے بھائی کو. لیکن کیا ہوگا؟ ومن فی الارض جمیعا، اور جتنے زمین پر ہیں سب کو. ثم ینجی، پھر اپنے آپ کو بچا لے. یعنی جو کچھ تھا اس کے پاس اثاثہ وہ سب کو دے دے گا کہ ان سب کو دے کے نجات مل جائے. لیکن نجات ملنے والی نہیں ہوگی اور ہر شخص کا حال برا ہوگا. یعنی چاہے گا کہ بس چلے تو سارے جتنے کنبے ہیں بلکہ ساری دنیا کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لے، مگر یہ ممکن نہ ہوگا. جی، مشرک کی آرزو، مجرم یعنی مشرک یہ تمنا کرے گا کہ اپنی اولاد، بیوی، بھائی اور خاندان جس میں پیدا ہوا ہے اور تمام جن و انس جو زمین پر آباد ہیں سب کو عذاب قیامت کے عوض دے کر رہائی پائی جائے. لیکن ممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں ہوگا. لیکن آپ لوگ مایوس مت ہو جائیے، یہ بے ایمانوں کے لیے آیا ہے کہ جس کا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. حدیث کے اندر ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر، کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے واضح حق کے لیے اتنا نہیں جھگڑتا
جتنا قیامت کے دن مومن اپنے دوزخی بھائیوں کی رہائی کے لیے اللہ سے جھگڑیں گے. یہ جھگڑنا ہوگا اللہ پاک سے تعلق کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ اللہ پہ غالب آئیں گے، چونکہ اہل ایمان کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، تو اس بنیاد پر مومن اپنے مومن بھائی کے لیے اگر کوئی جہنم میں چلا گیا ہے تو اس کے لیے اللہ پاک سے اور عرض کریں گے پروردگار یہ تو ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، اس لیے یہ ساری آیتیں بے ایمانوں کے حق کے لیے آئی ہیں، اہل ایمان کے لیے نہیں. تو بہرحال آج کے درس کا ایک صاحب نے مجھے کل پرسوں نصیحت کی کہ مولانا میں آپ کا درس سنتا ہوں لیکن درس میں صرف قرآن کی باتیں آتی ہیں موجودہ حالات سے. تو اس میں دو چیز پتہ چلا آج کے درس کا ماحصل. ایک تو یہ کہ انسان کو نیک لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ عقیدہ سولڈ رکھنا چاہیے کہ قیامت کا دن آنا ہے، اور اس دن ہم کو تنے تنہا اپنے اعمال کی باز پرس سے اور جواب دہی کرنی ہے. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق فرمائے اور قرآن کے نور سے سینے کو منور فرمائے. صدق اللہ العظیم.